نحمده ونصلي على رسوله الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر ہے کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے جیسی عظیم سعادت عطا فرمائی۔ آج کی اس ایمان افروز نشست میں ہم ایک ایسے موضوع پر گفتگو کریں گے جس کے بارے میں بہت سے لوگ مختلف باتیں سنتے ہیں لیکن اس کی اصل حقیقت سے واقف نہیں ہوتے۔ کیا واقعی 70,000 مرتبہ درود شریف پڑھنے میں کوئی خاص راز پوشیدہ ہے یا اصل راز اخلاص، محبت اور استقامت میں ہے؟ آج ہم قرآن مجید، احادیث مبارکہ اور بزرگان دین کی رہنمائی کی روشنی میں اس حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ اس بیان کو آخر تک ضرور سنیے تاکہ کوئی اہم نقطہ آپ سے رہ نہ جائے، کیونکہ ممکن ہے آج کی یہ بات آپ کی زندگی میں ایک نئی روحانی تبدیلی کا سبب بن جائے۔ السلام علیکم ناظرین۔ انسان کی زندگی میں کچھ ایسی عادتیں ہوتی ہیں جو آہستہ آہستہ اس کی پہچان بن جاتی ہیں۔ کوئی روزانہ شکایت کرتا رہتا ہے تو کچھ عرصے بعد اس کی سوچ بھی شکایت بن جاتی ہے۔ کوئی ہر وقت دنیا کی فکر میں رہتا ہے تو اس کا دل بھی اسی فکر کا قیدی بن جاتا ہے۔ لیکن ایک اور عادت بھی ہے جو صدیوں سے اللہ کے نیک بندوں کی زندگیوں کو روشن کرتی آئی ہے، کثرت سے درود شریف پڑھنا۔ اسی لیے آپ نے کئی بزرگوں کے بارے میں سنا ہوگا کہ وہ ہزاروں مرتبہ درود شریف پڑھنا اپنا معمول بنا لیتے تھے۔ کسی کا روزانہ 1000 درود کا وظیفہ تھا تو کسی کا اس سے بھی زیادہ۔ ان کے لیے درود صرف ایک عمل نہیں بلکہ زندگی کا حصہ بن چکا تھا، اور یہی سے ایک دلچسپ سوال پیدا ہوتا ہے کہ 70,000 بار درود پاک پڑھنے کی قوت آخر لوگ اتنی اہمیت سے کیوں بیان کرتے ہیں؟ کیا اصل قوت صرف 70,000 کی گنتی میں چھپی ہوئی ہے، یا پھر اس نمبر کے پیچھے ایک ایسا روحانی اصول چھپا ہے جو اکثر لوگ سمجھ ہی نہیں پاتے؟ وہ انسان کی سوچ کو بدلتا ہے، اس کے دل کو بدلتا ہے، اس کی نیت کو بدلتا ہے، اور آہستہ آہستہ اس کی پوری زندگی کا رخ بدلنا شروع کر دیتا ہے۔ اسی لیے آج کی اس تحریر میں ہم کسی جادوئی نمبر یا غیر مستند دعوے کی بات نہیں کریں گے، بلکہ ہم قرآن، احادیث اور انسانی فطرت کی روشنی میں یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جب درود شریف اتنی کثرت سے پڑھنا انسان کی زندگی کا حصہ بن جائے تو اس کے اندر کون سی قوت پیدا ہوتی ہے، اور وہ کون سا راز ہے جسے 90% لوگ صرف گنتی سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اب یہاں ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ اسلام ہمیں کثرت سے ذکر کرنے کی تعلیم کیوں دیتا ہے؟ اس کا جواب ہمیں قرآن و سنت دونوں سے ملتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی بار بار اپنے بندوں کو کثرت سے اپنا ذکر کرنے کی تعلیم دیتا ہے، یعنی اللہ کی یاد صرف اس وقت کے لیے نہیں جب انسان کسی مشکل میں ہو، بلکہ خوشی میں بھی، فرصت میں بھی، سفر میں بھی اور روزمرہ کی زندگی میں بھی اس کا دل اپنے رب سے جڑا رہے۔ یہ بات ہمیں سمجھاتی ہے کہ ذکر کوئی ایمرجنسی میڈیسن یعنی ہنگامی دوا نہیں، بلکہ روح کی روزانہ کی غذا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں ایک بہت خوبصورت اصول سکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل۔ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل وہ ہے جو مستقل اور مسلسل کیا جائے، چاہے وہ کم ہی کیوں نہ ہو۔ یہیں سے 70,000 درود کے عنوان کا اصل راز سمجھ آتا ہے۔ 70,000 کوئی فرض واجب یا شرعی حد نہیں ہے، اور نہ ہی اسلام یہ سکھاتا ہے کہ اسی نمبر میں کوئی جادوئی قوت چھپی ہوئی ہے۔ اصل قوت اس بات میں ہے کہ انسان اتنی کثرت سے درود پڑھے کہ وہ اس کی زندگی کا مستقل حصہ بن جائے۔ جیسے روز گرنے والا پانی کا ایک ایک قطرہ سخت پتھر پر بھی اپنا نشان چھوڑ دیتا ہے، ویسے ہی مسلسل درود آہستہ آہستہ دل پر اپنا گہرا اثر چھوڑنا شروع کر دیتا ہے۔ پہلے زبان عادت بناتی ہے، پھر دل اس سے محبت کرنے لگتا ہے،
اور پھر وہ محبت انسان کے اخلاق، اس کے فیصلوں اور اس کی پوری زندگی میں نظر آنے لگتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بزرگ اور اہل اللہ صرف گنتی پر توجہ نہیں دیتے تھے، وہ استقامت کو اپنی اصل کامیابی سمجھتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ صرف ایک دن کا عارضی جذبہ انسان کو بدل نہیں سکتا، لیکن روزانہ کا مسلسل عمل اس کی پوری شخصیت کو ضرور بدل دیتا ہے۔ اور جب درود انسان کی شخصیت کا حصہ بن جائے تو سب سے پہلی قوت اس کے اندر کسی صورت میں پیدا ہوتی ہے۔ آئیے اب چلتے ہیں اس پہلی راز کی طرف جسے اکثر لوگ محسوس ہی نہیں کر پاتے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ درود کا اصل اثر صرف ثواب تک محدود ہوتا ہے، لیکن حقیقت اس سے کہیں زیادہ گہری ہے۔ انسان کا دل کبھی خالی نہیں رہتا، ہر روز وہ کسی نہ کسی چیز میں الجھا ہوتا ہے، کبھی مال کی فکر، کبھی فیوچر کی ٹینشن، کبھی لوگوں کی باتیں، کبھی اپنی خواہشات، اور جس چیز میں دل سب سے زیادہ الجھا رہے، آہستہ آہستہ انسان کی پوری سوچ بھی اسی رنگ میں ڈھلنے لگتی ہے۔ یہ اللہ کی بنائی ہوئی فطرت ہے، اسی لیے سائیکولوجی نفسیات بھی یہ بتاتی ہے کہ جس بات کو بار بار دہرایا جائے دماغ اس کے ساتھ مضبوط رابطہ بنانا شروع کر دیتا ہے۔ یہ تکرار صرف یاد نہیں بناتی بلکہ دل کا لگاؤ اور اٹیچمنٹ بھی پیدا کرتی ہے۔ اب ذرا سوچئے، جب کوئی شخص روزانہ ہزاروں مرتبہ نہیں تو کم از کم اتنی کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے تو اس کی زبان بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتی ہے، تو کیا اس کا دل پہلے جیسا رہ سکتا ہے؟ ہر درود کے ساتھ اسے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آتی ہے، ان کی رحمت، ان کا اخلاق، ان کی اللہ سے محبت اور وہ خوبصورت دین جو انہوں نے ہم تک پہنچایا۔ آہستہ آہستہ یہ یاد صرف الفاظ نہیں رہتی بلکہ دل کا رخ بدلنا شروع کر دیتی ہے۔ پھر انسان دنیا کی ہر چیز سے محبت کم نہیں کرتا، لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ان سب سے اوپر رکھنا سیکھنے لگتا ہے۔ یہی وہ خاموش تبدیلی ہے جو باہر سے فوراً نظر نہیں آتی، لیکن اندر ہی اندر انسان کی پوری زندگی کا رخ بدل دیتی ہے۔ اور جب دل کی ڈائریکشن بدل جائے تو فیصلے بھی بدلتے ہیں، اخلاق بھی بدلتا ہے اور انسان کی منزل بھی بدلنا شروع ہو جاتی ہے۔ دل جس کا ذکر زیادہ کرتا ہے بالآخر اسی کی طرف چلنا شروع کر دیتا ہے۔ اب دوسرے راز کی طرف آئیے، اور وہ ہے کہ زبان کا ذکر آہستہ آہستہ اخلاق میں نظر آتا ہے۔ انسان کی زبان صرف بات کرنے کا ذریعہ نہیں ہوتی، یہ اس کے دل اور اخلاق کا آئینہ بھی ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص ہر وقت شکایت کرتا رہے تو آہستہ آہستہ شکایت اس کی عادت بن جاتی ہے۔ اگر کوئی ہر بات پر غصہ کرے تو غصہ اس کی پہچان بن جاتا ہے، یعنی جو الفاظ ہم بار بار دہراتے ہیں وہ آہستہ آہستہ ہمارے رویے کا حصہ بننے لگتے ہیں۔ اب ذرا درود شریف کے بارے میں سوچئے، یہ کوئی عام جملہ نہیں بلکہ اللہ کے سب سے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت اور سلام بھیجنے کی دعا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کس چیز کا پیغام تھی؟ رحمت، نرمی، صبر، معافی اور حسن اخلاق۔ جب کوئی شخص روزانہ کثرت سے درود پڑھتا ہے تو وہ ہر روز اپنے آپ کو رحمت کے پیغام سے جوڑ رہا ہوتا ہے۔ اس کا اثر آہستہ آہستہ اس کی زبان سے نکل کر اس کے رویے میں نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ پہلے جہاں چھوٹی سی بات پر غصہ آ جاتا تھا، اب وہاں برداشت بڑھنے لگتی ہے۔ پہلے جہاں لوگوں کی غلطی معاف کرنا مشکل لگتا تھا، اب دل نرم ہونے لگتا ہے۔ اس کا سب سے پہلا اثر آپ کے گھر میں نظر آتا ہے، جہاں آپ کے بات کرنے کا انداز بدلنے لگتا ہے۔ پھر آفس یا بزنس میں جہاں لوگ آپ کے اخلاق اور صبر کو محسوس کرنے لگتے ہیں، اور روزمرہ کے معاملات میں بھی جہاں پہلے ہر بات پر ری ایکشن ہوتا تھا، اب وہاں حکمت اور سکون نظر آتا ہے۔ تبدیلی ایک دن میں نہیں آتی، مگر مسلسل درود انسان کو آہستہ آہستہ اس کے اخلاق کے قریب لے جاتا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی سے ہمیں سکھایا۔ اور شاید اسی لیے بزرگ کہتے تھے کہ درود کی برکت صرف زبان تک محدود نہیں رہتی،
وہ انسان کے کردار تک پہنچ جاتی ہے۔ اب تیسرا راز شاید سب سے گہرا ہے، اور وہ ہے کہ کثرت درود گناہوں سے نفرت پیدا کرنا شروع کر دیتی ہے۔ یہ وہ تبدیلی ہے جو باہر سے کم لیکن اندر سے بہت بڑی ہوتی ہے۔ ناظرین، ہر مسلمان گناہوں سے بچنا چاہتا ہے، لیکن صرف گناہ مت کرو سن لینا کافی نہیں ہوتا۔ اصل سوال یہ ہے کہ دل گناہ سے دور کیسے ہوتا ہے؟ اس کا جواب محبت میں چھپا ہوا ہے۔ انسان جس سے محبت کرتا ہے اسے ناراض کرنے سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اور جب کثرت درود کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں مضبوط ہونے لگتی ہے تو آہستہ آہستہ انسان کا گناہوں کو دیکھنے کا نظریہ بھی بدلنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ کوئی جادوئی تبدیلی نہیں ہوتی بلکہ روح کی تربیت ہوتی ہے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیے، جب کسی کمرے میں آہستہ آہستہ روشنی بھرنا شروع ہو جائے تو اندھیرا خود بخود کم ہونے لگتا ہے۔ روشنی کو اندھیرے سے لڑنا نہیں پڑتا، اس کی موجودگی ہی کافی ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح جب دل میں اللہ کی یاد اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نور بڑھنے لگتا ہے تو گناہوں کی کشش آہستہ آہستہ کم ہونے لگتی ہے۔ جو گناہ پہلے بالکل ہلکا محسوس ہوتا تھا، اب اس کے بعد فوراً توبہ کرنے کا جذبہ پیدا ہونے لگتا ہے۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ دل زندہ ہو رہا ہے۔ یاد رکھیے، کثرت درود کا مقصد صرف ثواب جمع کرنا نہیں بلکہ دل کو اس مقام تک لے جانا ہے جہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہر دوسری محبت پر غالب آ جائے۔ اور جب یہ محبت مضبوط ہو جائے تو گناہ صرف اس لیے نہیں چھوڑتی کہ لوگ کیا کہیں گے، بلکہ اس لیے چھوٹتی ہے کہ میرا رب اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ناراض ہوں گے۔ یہی وہ روحانی قوت ہے جو آہستہ آہستہ انسان کی زندگی کو بدل دیتی ہے۔ جس دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مضبوط ہو جائے وہ گناہ کو پہلے جیسا ہلکا نہیں سمجھتا۔ اب چوتھے راز کی طرف چلتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ کثرت درود آپ کی سوچ کو پازیٹیو ڈائریکشن یعنی مثبت رخ دیتی ہے۔ ناظرین، آج کے دور میں شاید سب سے زیادہ تھکانے والی چیز جسم کا کام نہیں بلکہ دماغ کا شور ہے۔ کبھی فیوچر کی فکر، کبھی گزرے ہوئے لمحوں کا افسوس، کبھی روزگار کی ٹینشن، کبھی گھر کے مسائل، اور کبھی ایسی باتیں جو ابھی ہوئی ہی نہیں لیکن انسان ان کے بارے میں بار بار سوچتا رہتا ہے۔ اسی کو اوور تھنکنگ کہتے ہیں۔ اور جب دماغ ایک ہی فکر کو بار بار دہراتا ہے تو انسان آہستہ آہستہ مایوسی اور بے چینی کا شکار ہونے لگتا ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، جس طرح نیگیٹو سوچ بار بار دہرانے سے مضبوط ہوتی ہے، اسی طرح اللہ کی یاد اور درود شریف کی کثرت بھی دماغ کو ایک نیا رخ دینا شروع کر دیتی ہے۔ زبان بار بار درود پڑھتی ہے تو دل کو یہ یاد رہتا ہے کہ میرا رب رحمت والا ہے اور میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ یہ یاد انسان کو ہر مشکل میں ایک نیا سہارا دیتی ہے۔ آہستہ آہستہ ہر پریشانی کو دیکھنے کا نظریہ بدلنے لگتا ہے۔ جہاں پہلے صرف مسئلہ نظر آتا تھا اب وہاں اللہ کی حکمت پر یقین پیدا ہونے لگتا ہے۔ جہاں پہلے ہر بات پر گھبراہٹ ہوتی تھی اب وہاں صبر سے کام لینا آسان لگنے لگتا ہے۔ اور جہاں پہلے انسان ہر چیز کو صرف اپنی طاقت سے حل کرنا چاہتا تھا اب وہاں وہ اللہ پر توکل کرنا سیکھنے لگتا ہے۔ کثرت ذکر کا پہلا اثر چہرے پر نہیں بلکہ سوچ پر نظر آتا ہے، کیونکہ جب اندر امید زندہ ہو جائے تو باہر کی اندھیری راتیں بھی ہمیشہ کے لیے اندھیری نہیں رہتی۔ جہاں درود کی کثرت ہوتی ہے وہاں مایوسی آہستہ آہستہ کم ہونے لگتی ہے اور اس کی جگہ امید، صبر اور اللہ پر توکل جنم لینا شروع کر دیتا ہے۔ اور اب آتے ہیں اس آخری راز کی طرف جو شاید ان تمام رازوں سے بھی زیادہ قیمتی ہے، اور وہ ہے اللہ کی رحمت کا مستحق بن جانا۔ ناظرین، اگر آپ سے پوچھا جائے کہ دنیا کی سب سے بڑی قوت کیا ہے، کوئی کہے گا پیسہ، کوئی طاقت، کوئی شہرت اور کوئی اثر و رسوخ، لیکن قرآن ہمیں ایک بالکل مختلف حقیقت بتاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی،
یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود اور خوب سلام بھیجا کرو۔ ذرا اس آیت پر غور کیجئے، اللہ رب العزت نے ہمیں کسی عام عمل کی طرف نہیں بلایا، بلکہ اس عمل کی طرف بلایا جس میں اللہ خود اور اس کے مقرب فرشتے بھی مشغول ہیں۔ اس سے بڑی عزت کسی مومن کے لیے اور کیا ہو سکتی ہے؟ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک اور عظیم خوشخبری دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سوچئے، ہم اپنی پوری زندگی لوگوں کی تعریف حاصل کرنے میں لگا دیتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں پسند کریں، ہماری قدر کریں، ہماری تعریف کریں، لیکن لوگوں کی تعریف کتنی دیر ساتھ رہتی ہے، آج ہے کل بھول دی جاتی ہے، مگر اللہ کی رحمت نہ صرف دنیا میں انسان کا سہارا بنتی ہے بلکہ آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بھی بنتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کثرت درود کی سب سے بڑی قوت یہ نہیں کہ لوگ آپ کو پہچاننے لگیں، بلکہ یہ ہے کہ آپ اللہ کی رحمت کے مستحق بنتے چلے جائیں، اور جس شخص پر اللہ کی رحمت نازل ہونی شروع ہو جائے اس کے لیے مشکل میں آسانی بھی پیدا ہوتی ہے، دل میں سکون بھی آتا ہے اور ہدایت کے راستے بھی کھلنے لگتے ہیں۔ یہی وہ نعمت ہے جو ہر دوسری نعمت سے بڑی ہے، کیونکہ جب اللہ کی رحمت ساتھ ہو تو انسان کبھی حقیقی معنوں میں تنہا نہیں رہتا۔ اگر اللہ آپ پر بار بار رحمت نازل فرما رہا ہو تو اس سے بڑی قوت اور کیا ہو سکتی ہے؟ ناظرین کرام، اتنی بات سمجھنے کے بعد ایک غلط فہمی کو دور کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ اکثر جب لوگ 70,000 درود یا کسی بھی بڑی تعداد کا ذکر سنتے ہیں تو ان کی ساری توجہ صرف نمبر پر چلی جاتی ہے۔ انہیں لگتا ہے کہ بس کسی طرح یہ گنتی پوری ہو جائے اور پھر ہر مشکل خود بخود دور ہو جائے گی، لیکن اسلام ہمیں یہ صرف گنتی کرنا نہیں سکھاتا بلکہ اخلاص کے ساتھ عبادت کرنا سکھاتا ہے۔ سوچئے، اگر کوئی شخص ہزاروں مرتبہ درود پڑھے لیکن اس کا دل غافل ہو، اور دوسرا شخص کم درود پڑھے مگر ہر مرتبہ محبت، ادب اور یقین کے ساتھ پڑھے، تو اللہ کے نزدیک اصل قیمت کس چیز کی ہوگی؟ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ نیت اور اخلاص کی اہمیت کو بیان فرمایا۔ کثرت ضرور ہے، اچھی بات ہے، لیکن جب اس کے ساتھ محبت اور استقامت نہ ہو تو وہ اپنا اصل مقصد کھو دیتی ہے۔ یاد رکھیے، 70,000 صرف ایک منزل کا نام نہیں بلکہ ایک ایسے سفر کی نشانی ہے جہاں درود آپ کی روزانہ کی زندگی کا حصہ بن جائے، جہاں زبان کے ساتھ دل بھی درود پڑھنے لگے اور عادت کے ساتھ اخلاق بھی بدلنے لگے۔ یہی اصل کامیابی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اخلاص کے ساتھ کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو اپنے محبوب نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت سے بھر دے، ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور دنیا و آخرت میں اپنی رحمت، برکت اور کامیابیاں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو یہ بیان پسند آیا اور اس سے آپ کو کچھ سیکھنے کا موقع ملا تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں تاکہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ مسلمانوں تک پہنچ سکے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا دیں تاکہ آئندہ آنے والی تمام دینی اور اصلاحی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ اس ویڈیو کو اپنے اہل خانہ، دوستوں اور تمام مسلمانوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ آپ بھی اس نیکی میں حصے دار بن جائیں، اور کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں صلی اللہ علیہ وسلم، یا پھر لکھیں یا اللہ ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔